डेंगू एक वायरल बीमारी है जो मुतासर एडीज मच्छर के काटने से इंसानों में मुंतकिल होती है। मच्छर पहले किसी मुतासर शख्स को काटता है और फिर दूसरे शख्स को काट कर वायरस मुंतकिल करता है। डेंगू की अलामात आम तौर पर मुतासर मच्छर के काटने के चंद दिन के बाद शुरू होती हैं। डेंगू का इम्कान उस वक्त ज़्यादा महसूस होता है जब बुखार अचानक और ज़्यादा हो। प्लेटलेट्स कम होने का मकसद ये नहीं कि हर मरीज को फ़ौरन प्लेटलेट्स लगाने की ज़रूरत है। बगैर ज़रूरत प्लेटलेट्स या खून लगवाना फ़ायदे के बजाय नुकसान पहुंचाता है। क्या हर आने वाला तेज बुखार डेंगू होता है? क्या आंखों के पीछे दर्द और शदीद जिस्म का टूटना डेंगू की इब्तिदाई अलामत हो सकती हैं? क्या बुखार का उतर जाना वाकई बीमारी खत्म होने की निशानी है या बाज़ मरीजों में उसी वक्त ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है? डेंगू में कौन सी दवाएं बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए? क्या प्लेटलेट्स कम होते ही प्लेटलेट्स लगवाना ज़रूरी हो जाता है? और वो कौन सी खतरे की अलामात हैं जिनमें घर पर इंतज़ार करने के बजाय फ़ौरन अस्पताल की तरफ दौड़ना चाहिए? इन तमाम सवालात के जवाब आज की वीडियो में आसान, वाज़ेह और मेडिकल तौर पर दुरुस्त अंदाज में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हेल्थ से रिलेटेड काबिल एतमाद मालूमात आप तक मुसलसल पहुंचती रहें। नादिर हेल्थ क्लिनिक में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे डेंगू की इब्तिदाई अलामात के बारे में और ये समझने की कोशिश करेंगे कि डेंगू के बुखार और आम वायरल बुखार के दरमियान फ़र्क कैसे किया जा सकता है। यहाँ सबसे पहली और अहम बात यह है कि डेंगू की इब्तिदाई अलामात बहुत से दूसरे वायरल इन्फेक्शन से मिलती जुलती होती हैं। इसलिए सिर्फ तेज़ बुखार, जिस्म दर्द या सर दर्द देख कर खुद से ये हतमी फैसला नहीं करें, लेकिन अगर आप अलामात को सही अंदाज में पहचानें, पानी की कमी से बचें, गलत दवाओं से परहेज़ करें और ख़तरे की अलामात सामने आने पर फौरी मेडिकल इमरजेंसी में मदद हासिल करें तो ज़्यादातर मरीज़ मुनासिब देखभाल के साथ मुकम्मल सेहतयाब हो जाते हैं। डेंगू है क्या? डेंगू एक वायरल बीमारी है जो मुतासर एडीज मच्छर के काटने से इंसानों में मुंतकिल होती है। ये आमतौर पर हाथ मिलाने, साथ बैठने, खाना खाने या मरीज को छूने से बराह रास्त एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती। मच्छर पहले किसी मुतासर शख्स को काटता है और फिर दूसरे शख्स को काट कर वायरस मुंतकिल करता है। एडीज मच्छर ज़्यादातर दिन के वक्त, खुसूसन सुबह और शाम के वक्त ज़्यादा एक्टिव होता है। यही वजह है कि डेंगू से बचाव के लिए सिर्फ रात को मच्छरदानी लगाना काफ़ी नहीं, दिन के वक्त भी एहतियात ज़रूरी है। डेंगू की इब्तिदाई अलामात क्या होती हैं? डेंगू की अलामात आम तौर पर मुतासर मच्छर के काटने के चंद दिन के बाद शुरू होती हैं। सबसे नुमाया अलामत अचानक तेज़ बुखार होता है। बाज़ मरीजों में दर्जा हरारत यानी कि टेम्परेचर बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। बुखार के साथ साथ ये वाली अलामत भी देखने में आती हैं, जैसे कि शदीद सर में दर्द, आंखों के पीछे या आंखें घुमाने से दर्द महसूस होना, कमर, टांगों, पट्ठों और जोड़ों में शदीद किस्म का दर्द, ऐसा महसूस होना जैसे पूरा जिस्म टूट रहा हो, शदीद थकन और कमज़ोरी, मतली या उल्टियाँ, भूख का कम हो जाना, जिल्द पर सुर्ख दाने या रेशिस, कभी कभी गले में मामूली तकलीफ या जायके में तब्दीली भी महसूस होती है। डेंगू को बाज़ औक़ात ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पट्ठों, हड्डियों और जोड़ों का दर्द बहुत शदीद हो सकता है। लेकिन ये याद रखें कि हर मरीज़ में तमाम अलामात मौजूद नहीं होती। बाज़ मरीज़ों को सिर्फ बुखार, कमज़ोरी और सर में दर्द होता है, जबकि कुछ अफराद को कोई ख़ास अलामत भी महसूस नहीं होती। अब जानें कि डेंगू और आम वायरल बुखार में क्या फ़र्क है। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। हकीकत यह है कि बीमारी के इब्तिदाई दिनों में सिर्फ अलामात की बुनियाद पर डेंगू और आम वायरल फीवर के दरमियान 100% फ़र्क करना हमेशा मुमकिन नहीं होता। आम वायरल बुखार में भी बुखार, जिस्म दर्द, गले की तकलीफ, नाक का बहना, खांसी, थकन और सर में दर्द होता है। डेंगू का इम्कान उस वक्त ज़्यादा महसूस होता है जब बुखार अचानक और ज़्यादा हो, जिस्म और जोड़ों का दर्द गैर मामूली तौर पर नहायत शदीद हो, आंखों के पीछे दर्द महसूस हो, मतली हो या उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हो या जिल्द पर रेशिज हो, इलाके में डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हों, मरीज़ को हालिया दिनों में मच्छरों की बहुतात वाले इलाके में रहना पड़ गया हो। दूसरी तरफ अगर बुखार के साथ नाक भी बह रही है, छींकें भी आ रही हैं, गले की खराश या खांसी हो तो किसी दूसरे सांस वाले इन्फेक्शन का इम्कान भी मौजूद होता है। लेकिन ये कोई हतमी उसूल नहीं। बाज़ डेंगू मरीजों में भी गले की हल्की तकलीफ हो सकती है,
اور بعض عام وائرل انفیکشن میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے۔ شدید جسم درد ہو سکتا ہے، اس لیے صحیح تشخیص کے لیے ڈاکٹر کو معائنہ اور ضرورت کے مطابق خون کے ٹیسٹ کروانے ضروری ہوتے ہیں۔ ڈینگی کی تشخیص کیسے ہوتی ہے؟ ڈاکٹر مریض کی علامات، بخار شروع ہونے کے دن، جسم میں پانی کی مقدار، بلڈ پریشر، پلس، پیشاب کی مقدار اور خون کی رپورٹس کو ملا کر ایک فیصلہ کرتا ہے۔ ابتدائی دنوں میں ڈاکٹر CBC یعنی مکمل خون کا ٹیسٹ تجویز کر سکتا ہے، جس میں سفید خون کے خلیات اور پلیٹلیٹس کو دیکھا جاتا ہے۔ ڈینگی کی تصدیق کے لیے بیماری کے ابتدائی پہلے ہفتے میں NSI اینٹیجن یا PCR جیسے ٹیسٹ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بیماری کے کچھ دن گزرنے کے بعد IgM اینٹی باڈی ٹیسٹ زیادہ مددگار ہوتا ہے۔ ٹیسٹ کا انتخاب اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ بخار کو کتنے دن ہوئے ہیں، اس لیے اپنی مرضی سے مختلف ٹیسٹ کروانے کے بجائے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ یہ آپ کا ڈاکٹر طے کرے گا کہ کون سے ٹیسٹ کروانے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ابتدائی مرحلے میں ایک نیگیٹو ٹیسٹ ہمیشہ ڈینگی کو مکمل طور پر خارج نہیں کرتا۔ اگر علامات برقرار رہیں تو ڈاکٹر دوبارہ معائنہ یا ٹیسٹ کا مشورہ بھی دیتے ہیں۔ پلیٹلیٹس کے بارے میں اہم بات کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ڈینگی کا نام سنتے ہی زیادہ تر لوگوں کی توجہ صرف پلیٹلیٹس پر چلی جاتی ہے۔ پلیٹلیٹس یقیناً اہم ہیں، لیکن مریض کی حالت کا فیصلہ صرف پلیٹلیٹس کی ایک رپورٹ نہیں کرتی۔ ڈاکٹر بلڈ پریشر، پلس، پیشاب کی مقدار، پانی کی کمی یعنی کہ ڈی ہائیڈریشن، خون بہنے کی علامات اور مریض کی مجموعی حالت کو بھی دیکھتا ہے۔ پلیٹلیٹس کم ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ ہر مریض کو فوراً پلیٹلیٹس لگانے کی ضرورت ہے۔ بغیر ضرورت پلیٹلیٹس یا خون لگوانا فائدے کے بجائے نقصان پہنچاتا ہے۔ پلیٹلیٹس کی منتقلی کا فیصلہ ہسپتال میں ڈاکٹر مریض کی مکمل حالت اور خون بہنے یا جمنے کی کیفیت کو دیکھ کر کرتا ہے۔ اس لیے صرف نمبر دیکھ کر گھبرائیں نہیں، لیکن ڈاکٹر کی نگرانی کو بھی اگنور نہ کریں۔ ڈینگی میں پانی کی کمی کیوں خطرناک ہوتی ہے؟ تیز بخار، پسینے کا بہت زیادہ آنا، الٹیاں، بھوک کی کمی اور کم پانی پینے سے جسم میں پانی اور الیکٹرولائٹس یعنی کہ نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ پانی کی کمی کی علامات میں شامل ہوتے ہیں منہ اور زبان کا خشک ہونا، بہت زیادہ پیاس کا لگنا، پیشاب کی مقدار کا کم ہو جانا، پیشاب کا رنگ گہرا ہو جانا یعنی کہ عام معمول سے زیادہ پیلا محسوس ہونا، چکر آنا، کھڑے ہونے پر کمزوری محسوس ہونا، بچوں میں رونا مگر آنسو نہ آنا، غیر معمولی سستی یا بے چینی۔ اگر مریض پانی پی سکتا ہو اور مسلسل الٹیاں نہ ہو رہی ہوں تو تھوڑی تھوڑی مقدار میں بار بار پانی یا کوئی لکوڈ دینے چاہیے۔ سادہ پانی کے ساتھ ORS، یخنی سوپ اور دوسرے لکوڈ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ صرف بہت میٹھے مشروبات یا انرجی ڈرنکس پر انحصار نہ کریں۔ ڈائبٹیز، دل یا گردوں کے مریضوں میں لکوڈ کی مقدار ڈاکٹر سے پوچھ کر طے کریں۔ پیشاب کی مقدار پر توجہ دیں۔ اگر کئی گھنٹوں سے پیشاب نہ آیا ہو یا اس کی مقدار پتہ نہ چل رہی ہو یا کم ہو رہی ہو تو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ ڈینگی وائرس کو ختم کرنے والی کوئی مخصوص اینٹی وائرل دوا عام طور پر دستیاب نہیں۔ زیادہ تر مریضوں کا علاج علامات کو کنٹرول کرنے، آرام دینے، پانی کی کمی سے بچانے اور خطرے کی علامات پر نظر رکھنے کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ مریض کو زیادہ سے زیادہ آرام کرنا چاہیے، پانی اور الیکٹرولائٹس مناسب مقدار میں لینے چاہیے۔ بخار اور درد کے لیے عام طور پر پیراسیٹامول استعمال کی جاتی ہے، لیکن عمر، وزن اور میڈیکل حالت کے مطابق یعنی کہ میڈیکل کنڈیشن کے مطابق ڈاکٹر یا دوا کے لیبل کی ہدایت پر بھی عمل کریں۔ مختلف سیرپ، فلو میڈیسن یا درد کی دواؤں میں بھی پیراسیٹامول موجود ہوتا ہے۔ دو دوائیں اکٹھی لینے سے پہلے پیراسیٹامول کی مقدار غیر ارادی طور پر زیادہ ہو جاتی ہے، جو جگر کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوا استعمال کریں۔ ڈینگی کے شک میں ایسپرین، ڈسپرین، آئبوپروفین، ڈیکلوفینک، نیپروکسن اور دوسری NSAID درد کش دوائیں جیسے کہ بروفین، وارن، کیفلام، سنفلیکس وغیرہ استعمال نہ کریں، کیونکہ ان سے بلیڈنگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اپنی مرضی سے اینٹی بائیوٹک بھی شروع نہ کریں، کیونکہ اینٹی بائیوٹک وائرس کا علاج نہیں کرتی۔ اسٹیرائڈز، غیر ضروری ڈرپس، انجیکشن، دیسی نسخے یا نامعلوم جڑی بوٹیوں کو علاج کا متبادل نہ سمجھیں۔ پپیتے کے پتوں کے رس یا دوسری گھریلو چیزوں کو پلیٹلیٹس بڑھانے کا یقینی علاج سمجھنا بھی اچھی بات نہیں۔ اگر مریض کو یہ چیزیں دینے سے الٹی، معدے کی خرابی یا پانی کی کمی بڑھ جائے تو الٹا نقصان ہو سکتا ہے۔ ڈینگی میں ایک نہایت اہم بات یہ ہے کہ بعض مریضوں میں خطرے کی علامات اس وقت شروع ہوتی ہیں جب بخار کم ہو رہا ہوتا ہے۔ بہت عجیب بات ہے۔ گھر والے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بخار اتر گیا ہے اس لیے مریض ٹھیک ہو گیا، لیکن ڈینگی کا سینسیٹیو یا کرٹیکل مرحلہ اکثر بخار اترنے کے آس پاس شروع ہوتا ہے۔ اس لیے بخار کم ہونے کے بعد اگلے 24 سے 48 گھنٹے مریض کی حالت پر خاص نظر رکھیں۔ ڈینگی کی خطرے کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں، اگر مریض میں
ان میں سے کوئی علامات پیدا ہو تو فوری طور پر قریبی ہاسپٹل یا ایمرجنسی سے رابطہ کریں، جیسے کہ پیٹ میں شدید یا مسلسل درد ہو، پیٹ کو ہاتھ لگانے سے تکلیف محسوس ہو، مسلسل زیادہ الٹیاں ہوں، خصوصاً ایک دن میں 3 یا اس سے زیادہ مرتبہ، پانی یا ORS نہ پی سکے، ناک یا مسوڑوں سے خون آ رہا ہو، الٹی میں خون آ رہا ہو، پخانے کا کالا ہونا یا اس میں خون آنا، خواتین میں پیریڈز کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہو، سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو یا سانس تیز تیز چل رہی ہو، غیر معمولی بے چینی ہو، چڑچڑا پن ہو، غنودگی یا ذہنی الجھن ہو، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جائیں، چکر آئیں یا بے ہوشی جیسی کیفیت ہو، اور انتہائی کمزوری، یہ خصوصاً بخار اترنے کے بعد ڈینگی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ایسی صورت میں گھر پر انتظار نہ کریں۔ کن مریضوں کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے؟ حاملہ خواتین، 1 سال سے کم عمر بچے، بزرگ افراد، ڈائبٹیز کے مریض، دل گردے یا جگر کی بیماری والے افراد، دمہ یا معدے کے السر کے مریض، خون پتلا کرنے والی دوائیں استعمال کرنے والے افراد، ایسے مریض جو پانی نہ پی سکیں یا مسلسل الٹیاں کر رہے ہوں، ایسے افراد جو اکیلے رہتے ہوں یا ہاسپٹل سے بہت دور رہتے ہوں، ان مریضوں میں علامات معمولی ہوں تب بھی ڈاکٹر سے جلد رابطہ کرنا ہی بہتر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ گھر کے دوسرے افراد کو کیسے بچائیں؟ ڈینگی کے مریض کو بھی مچھر کے کاٹنے سے بچائیں، کیونکہ مچھر مریض کو کاٹ کر وائرس گھر کے دوسرے افراد تک پہنچا سکتا ہے، منتقل کر سکتا ہے۔ مریض کو دن اور رات مچھردانی میں آرام کروائیں، مچھر بھگانے والی مناسب دوا استعمال کریں، پورے بازو کے کپڑے پہنیں یعنی کہ ہاف سلیوز نہ پہنیں، پانی کی ٹنکیاں اور برتن ڈھانپ کر رکھیں، گملوں، بالٹیوں، ٹائروں، کولروں اور چھت پر جمع پانی کو ختم کر دیں۔ ہر چند دن بعد پانی رکھنے والے برتن کو صاف رکھیں، دروازوں اور کھڑکیوں پر جالی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں ایڈیز مچھر بہت تھوڑے اور صاف کھڑے پانی میں بھی افزائش کر سکتا ہے، یعنی پیدا ہو سکتا ہے اور مزید کو بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ڈینگی سے آگاہی ضروری ہے لیکن خوف نہیں۔ ہر بخار ڈینگی نہیں ہوتا، لیکن ڈینگی کے موسم میں تیز بخار، آنکھوں کے پیچھے درد، شدید جسم ٹوٹنے، متلی، الٹی، ریشز یا غیر معمولی کمزوری کو نظر انداز بھی نہ کریں۔ درست طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر سے معائنہ کروائیں، ٹیسٹ کروائیں، پانی کی کمی سے بچیں، پیراسیٹامول کے علاوہ درد کی دوسری دوائیں خود سے استعمال نہ کریں، اور بخار اترنے کے بعد بھی خطرے کی علامات پر نظر رکھیں جیسے میں نے پہلے بتایا۔ زیادہ تر مریض مناسب آرام، لیکوڈ اور بروقت طبی نگرانی کے ساتھ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ یہ ویڈیو صرف آپ لوگوں کی معلومات کے لیے ہے۔ کسی مخصوص مریض کی تشخیص یا علاج کے لیے اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور نادر ہیلتھ کلینک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، صحت مند رہیں۔